صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کے حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں دوستو، صحابہ کرام وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کی سیرت کے کچھ بیان حالات آپ سماعت فرمائیں گے کہ حضرت سعد والد کا نام مالک، والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان، جو ابو سفیان بن حرب کی بھانجی بھی تھی، بھتیجی بھی تھی۔ اس انداز سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ دین حنیف کا نتیجہ کہ آپ داخل اسلام ہوئے، اور داخل اسلام اس وقت ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم کو اپنا مقام نہیں بنایا تھا، یعنی دار ارقم میں جانے سے پہلے پہلے حضرت سعد داخل اسلام ہوتے ہیں۔ اور جب حضرت سعد کی والدہ محترمہ حمنہ بنت سفیان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے بیٹے صحابی ہو گئے ہیں، وہ اسلام لائے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو ماں نے وہ واولہ مچایا، سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد قسم کھائی کہ جب تک یہ اسلام چھوڑ نہ دیں اس وقت تک میں کھانا پینا سارے کا سارا بند، نہ صرف یہ بلکہ کبھی چھاؤں میں بھی نہیں بلکہ دھوپ میں ہی اپنا وقت گزاروں گی۔ بیٹے بہت زیادہ محبت کرتے ماں سے، لیکن اس کے باوجود ماں کو سمجھاتے رہے، لیکن ماں کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن اس آخر کار ہوا یہ کہ تیسرے دن آپ کے چھوٹے بھائی جن کا نام عمیر تھا، انہوں نے ماں کو کچھ دلاسا دیا، پانی وغیرہ پلایا، ان کو چھاؤں میں لے آئے، اور اس کے بعد حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، اگر 1000 مائیں بھی ہو اور مجھے اسلام سے وہ منحرف کرنا چاہے تو میں اسلام سے منحرف نہیں ہوں گا، اس لیے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اللہ کے احکامات بھی تو اسی انداز سے آئے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے میں مجبور کر دے تو ان کی بات نہ مانو۔ یہ ایک ایسا مقام بھی ہے
جہاں پر بندے کو اس بات کی سہولت ہے کہ ماں باپ اگر اس بات کے لیے منع کیے تو اس منع کو وہ قبول نہ کرے بلکہ اسلام پر قائم رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام اور مرتبہ تاریخ اسلام میں ہے، اس لیے کہ مکے کی وہ 13 سالہ زندگی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور اعلان فرمانے کے بعد وہ جو لوگ ایمان لائے وہ ظلم اور ستم کی چکی میں پستے رہے، وادیوں میں جا کر اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایسے پرآشوب موقع پر کچھ کفاران مکہ اس جگہ آ نکلے جہاں حضرت سعد اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ کفاران مکہ نے آپ پر تھوڑی سی کنکریاں وغیرہ پھینکی، لیکن ان کی جوش اور ان کا حمیت اس انداز سے ابھر آئی کہ ایک شانے کی ہڈی اونٹ کے لیے ہوئے ایک کافر کے سر پر اس زور سے مارا کہ سر سے خون بہنے لگا۔ یہ پہلا خون تھا جو کسی کافر کا بہایا گیا تھا وہ مکے کی سرزمین پر۔ حالانکہ احکامات خداوندی تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 12 صفر 2 ہجری کو یہ احکامات آئے، اذینو یعنی ان سے مقابلہ کرو جو تم پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر کسی کو بھی انتقام لینے کے لیے آپ نے نہیں کہا۔ بڑے جذباتی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے انہوں نے انتقام اس انداز سے لے لیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی ملا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر یثرب کے آنے والے عقبہ کی گھاٹی میں جب وہ لوگ ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کا معلم بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد جب تمام مسلمانوں کو یثرب بھیجا جو بعد میں مدینۃ النبی بننے والا تھا، تو وہاں پر بھیجنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمیر ان کے بھائی کے ساتھ آپ وہاں پر پہنچے، اور عتبہ بن ابی وقاص جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کے گھر میں فروکش ہو گئے۔ معاملہ دوستو یہ تھا، یہ عتبہ بن ابی وقاص ایک کافر کو ختم کر کے، ایک آدمی کو ختم کر کے وہ مکے کی سرزمین پر بھاگ کر مدینے کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اس بات سے ناواقف تھے کہ ان کا بڑا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ موقع تو بعد میں آتا ہے جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، لیکن جب یہ مدینہ منورہ آگے تو وہ زمانہ ایسا پرآشوب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہتھیاروں سے لیس ہو کر آرام کرنے کے لیے آپ حکم دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ صحابہ کرام ہتھیاروں سے آراستہ ہونے کے بعد آرام کرتے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر کوئی نہ کوئی صحابہ وہاں پر موجود ہوتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے، اس بات کا خاص خیال رکھتے۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی، آپ اٹھ بیٹھے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مرد صالح ہوتا جو آج نگرانی کرتا تو بہت بہتر ہوتا۔ زبان مبارک میں یا خیال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تھی کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہتھیاروں کی جھنکار آئی، تو پوچھا کون؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی، اور اس کے بعد پوچھا آنے کی وجہ، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے نگرانی کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کے اندر میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بڑی دعائیں کرتے، اور یہ دعائیں بڑی مقبول بھی ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت سعد وہ شخصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بعد ایسے دعا کرنے والے ہو گئے کہ جو بھی دعا آپ کرتے وہ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مقبول بنا دیتا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص بدر کی وادی میں جب شریک ہونے کے لیے گئے تو آپ کے چھوٹے بھائی عمیر، جن کی عمر ابھی پختہ نہیں ہوئی تھی، مطلب یہ کہ 15 سال یا اس سے چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ میدان کارزار میں جانے سے پہلے جو کم عمر صحابہ ہوتے ان لوگوں کو تمام نکال دیا کرتے، اور جن کی عمر پختہ ہو جاتی ان کو شریک کر لیا کرتے۔ تو بدر کی وادی میں حضرت عمیر ایک صف کے بعد دوسری صف سے تیسری صف میں اس انداز سے آتے رہے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر پڑ جائے اور مجھے پھر روک نہ دیا جائے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کو روک دیا تو یہ رونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رونا پسند نہیں آیا، بلکہ آپ نے حکم دے دیا ان کو شریک کر لینے کے لیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک تلوار
آپ کے گلے میں حمایل کی اور اس انداز سے یہ شریک بدر رہے، یعنی بدر کی وادی میں کفاران مکہ سے لڑنے کے لیے اس جذبے کے ساتھ آپ شریک رہے۔ حسن اتفاق درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، جان و تن کا نذرانہ پیش کیا، اس لیے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا بہادر تھا یعنی عمر بن عبد اس کے ہاتھوں آپ شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بہادر تھے، اور آپ جب مقابلہ کر رہے تھے یعنی ابن عاص سے الکتیبہ نام کی ان کی جو تلوار تھی اس پر قبضہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہ تو تمہارے لیے ہے یہ نہ میرے لیے ہے، یہ تو مال غنیمت کے لیے ہے، آپ مال غنیمت میں اسے رکھ دیجئے۔ تو چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص اس تلوار کو لیے مال غنیمت میں رکھے، لیکن احکامات خداوندی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس تلوار کو تم حاصل کر لو، وہ تلوار تمہارے لیے ہے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار آپ کو دے دی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ان کا جو بڑا بھائی تھا عتبہ بن ابی وقاص، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر وہ ہیلمٹ کی کڑیاں دھنس گئیں ان پتھروں کی وجہ سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس وقت یہ کہنے لگے کہ میرا بھائی کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں، اگر وہ میرے ہاتھ آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس جب خون سے آلود ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یعنی وہ جو میرے چہرے کو خون آلود کیا ہے پروردگارہ اس سے تو انتقام لے لے۔ تو حضرت سعد یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں جو اس کے لیے رنجش تھی اس کے اندر کمی آ گئی، اس لیے کہ مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی زد میں وہ آنے والا ہے۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تو میں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اور جب یہ غزوہ احد میں وہ موقع بھی آ گیا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر فاسق کے کھودے ہوئے ان گڑھوں میں ایک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اس وقت حضرت سعد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جب آپ اوپر آ گئے تو تمام دشمنوں پر نشانہ لگانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت سعد بلا کے تیر انداز تھے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اسی وقت اسی جگہ پر آپ نشانہ باندھتے۔ دو ایسے کافر تھے جو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک کی پیشانی میں اس انداز سے آپ نے وار کیا کہ وہ تمام گرا اور تڑپ کر ختم ہو گیا۔ دوسرے کے لیے جب آپ نے تیر لگایا تو اس کے اندر پھل نہیں تھا، باوجود اس کے آپ نے جب تیر پھینکا تو حلق میں لگ گیا، زبان کتے کی طرح باہر نکل گئی اور تمام زمین پر لوٹنے لگا، اس انداز سے وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم آیا۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ ہنسنے کی وجہ؟ کہا کہ بہت زیادہ ظلم اور ستم مسلمانوں پر کر رہا تھا اور تمہارا نشانہ اسے تمام خاک و خون میں ملا دیا۔ آپ نے یہ فرمایا نہ صرف یہ بلکہ غزوہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکالتے، حضرت سعد کے حوالے کرتے اور فرماتے کہ اس کو نشانہ بنا دو، تو وہ نشانہ بنا دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرت مسرت سے یہ کہنے لگے رم یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا، تم تیر پر تیر چلائے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہوئے اور اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محافظی دستہ تھا جس کے اندر سماک بن خلشہ جسے تاریخ اسلام میں بولا جانا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، یہ وہ لوگ تھے، حضرت زبیر بن عوام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے اندر لگے ہوئے تھے۔ کفاران مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، اور جب کفاران مکہ نے اس بات کا اندازہ لگا دیا اور ابن خمیہ نے یعنی عبداللہ بن خمیہ نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ میں نے محمد کو ختم کیا، تو مسلمان افراتفری کے عالم میں 3 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ لیکن ایسے پرآشوب موقع پر بھی حضرت کعب بن مالک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے، اور اس کے بعد حضور نے انہیں خاموش بٹھایا، لیکن تمام مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آ گئے۔ بزرگوں دوستوں، اس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے 2 دوست یعنی حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش ایک مقام پر بیٹھے اور دونوں نے یہ معاہدہ کیا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ پروردگارہ کل جب جنگ کا موقع آ جائے تو میرا مقابلہ ایک کڑیل جوان سے ہو جائے اور میں اسے ختم کر دوں۔ اس انداز سے اے اللہ تو میری حفاظت فرمانا، اس انداز سے دعائیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کی۔
دوست حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین آمین کہا، اور اس کے بعد پھر وہ موقع ملا، حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی بارگاہ خداوندی میں تو اس انداز سے کہ پروردگارا کل میرا مقابلہ ایک کڑیل جوان سے ہو جو مجھے شہید کرے، اس کے بعد میرے آنکھ ناک کان تمام مستاق کیا جائے اور یہ تمام نکل جائے، اور میں تیرے حضور اس انداز سے پہنچوں کہ تمام میرے چہرے کا میرے جسم کا مستاق کیا ہو، اور جب تو مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے عبداللہ کیا ہوا، تو میں یہ کہہ سکوں کہ پروردگارا تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان و تن کا نذرانہ اس انداز سے میں پیش کیا۔ دوست دعا کہی، اور اس کے بعد میدان کارزار کے بعد دیکھنے والی نگاہوں نے حضرت عبداللہ بن جہش کو دیکھا کہ آپ کے چہرے کا آپ کے تمام جسم کا مصلح کیا گیا تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک سچی دعا کے ساتھ ان کا یہ عمل ہوا، اور اس انداز سے وہ دار فانی سے کوچ کیے۔ اور دوستو اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص غزوہ خندق میں بھی شریک رہے، سپہ سالاری کے وہاں بھی ایک جتھے کی کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب صلح حدیبیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو صلح حدیبیہ کے معاہدے پر دستخط بھی ہوئی، بیت الرضوان میں شریک ہوئے، جس کا مطلب یہ کہ جنت کی بشارت، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں بھی آپ ہم رکاب رہے، اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ میں شریک رہے۔ اس وقت بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر وہ محاصرہ ہوا طائف کا، اس میں بھی شریک رہے۔ اس کے بعد پھر تبوک کی جنگ ہوئی، تبوک کی جنگ میں بھی حضرت سعد شریک رہے، لیکن اس کے بعد جب حجۃ الوداع کے لیے آ گئے تو اس وقت بہت زیادہ بیمار مکے کی سرزمین پر حضرت سعد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، اور پھر نہ صرف عیادت کی بلکہ اس زمانے کے مشہور حکیم کو آپ نے بلایا، ابن خلدہ کو، اور بلاتے ہوئے علاج معالجے کے لیے ان سے یہ کہا، تو انہوں نے کھجور اور السی کا ایک ہریرا بنا کر پلانے کے لیے ان کا، اور اس کے بعد ان کو بات صحت ہو گئی۔ لیکن اس وقت جس وقت بیماری کا زور تھا، زندگی کی امیدیں تمام ختم ہو گئی تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا دارالہجرت سے میں دور ہو جاؤں گا؟ کیا مکے کی سرزمین ہی میں مجھے موت آ جائے گی؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے اقدس پر اور ان کے جسم پر، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت یہ کہ اس ٹھنڈک کو میں آج بھی محسوس کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میرے چہرے اور میرے سینے پر پھیرا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے حضرت سعد کو اس بات کی خوشخبری دی تھی کہ تمہاری اپنی زندگی کے اندر تم سے ایک قوم کو فائدہ پہنچے گا، ایک قوم نقصان اٹھائے گی۔ اور پھر اس کے بعد دن گزرتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد سقیفہ بنو سعدہ کے اندر جہاں حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے تمام انصاری صحابہ جمع تھے، اور جب مسلمانوں کی بات معلوم ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص پہنچتے ہیں سقیفہ بنو سعدہ میں، اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بہت فصیح و بلیغ انداز میں تمام انصاری صحابہ کو سمجھایا کہ خلافت ہوگی تو مہاجروں میں ہوگی، وزارت ہوگی تو انصار میں ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا یہ ابو عبیدہ بن جراح جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے امین ہیں، ان کے ہاتھ پر، یا یہ عمر فاروق ہے جن کے تعلق سے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو عمر نبی ہوتے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں گے۔ لیکن حضرت عمر نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا، اور اس کے بعد تمام ان سے بیعت لے لی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ دور جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے تو اسامہ کا وہ جیش موتا کے تحت بھیجا جہاں پر ان کے باپ کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد رومیوں سے ایرانیوں سے جنگ چھڑ چکی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں۔ لیکن سب سے بڑا مرحلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آیا کہ اس وقت ایرانیوں سے جو جنگ ہونے والی تھی اس میں حضرت عمر فاروق نے یہ کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ تم لوگ بھی میرے دست راست رہیں گے اور میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دوں گا، اس لیے کہ ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مجھے جانا ہے۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس بات کی مخالفت کی کہ خلیفۃ المسلمین مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یہاں سے تمام مجاہدین اسلام کو بھیجے، خدا نخواستہ آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو
تو ایسا نہ ہو کہ تمام امت مسلمہ کہیں نقصان میں نہ آ جائے، اس لیے آپ مدینہ منورہ میں رہیے اور یہیں سے یہ کام کیجیے۔ چنانچہ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف چیخ پڑے کہ میں نے سپہ سالار کو ڈھونڈ لیا، میں نے سپہ سالار کو ڈھونڈ لیا ہے۔ تو عمر فوراً پوچھ پڑے کہ آخر وہ کون؟ تو کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نانیانی رشتے سے جو آپ کی والدہ کی طرف سے تھا، یہ ان کو ماموں بھی کیا کرتے تھے۔ جب نام دیا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص تو سارے لوگوں نے اس کی تصدیق فرمائی کہ بلا شبہ وہ بڑے شہسوار ہیں، شہسوار عرب ہیں، جنہیں فارس الاسلام بھی کہا کرتے تھے، یعنی ایسے شہسوار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، بلایا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کو اور یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ایران کے وہ تخت و تاج کو تاراج کرنے کے لیے مجاہدین اسلام کو لیے ہوئے آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمان مجاہدین کو لیے ہوئے جب پہنچے تو اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اور دوسرے صحابہ جو اس وقت یعنی برسر پیکار تھے، ان لوگوں کو تمام ہدایت دی کہ اس وقت سعد بن ابی وقاص کی مدد کی جائے۔ چنانچہ ایرانیوں سے جو مقابلے کا موقع آیا وہ قادسیہ کا میدان تھا، جہاں پر 1,80,000 سے زیادہ ایرانی اور 30,000 مسلمان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص نے 14 آدمیوں کی ایک جماعت، تاکہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ نعمان بن مخرن جو صحابی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ نے 14 آدمیوں کو بھیجا تاکہ ان سے کسی قسم کی بات ہو جائے۔ اگر معاملہ افہام و تفہیم کا ہوتا ہے، جنگ و جدال کی نوبت نہ آتی ہو، یہ لوگ خراج دینے کے لیے منظور کر لیتے ہیں تو ہم کو، یا اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہم کو ان سے جنگ و جدال کرنا نہیں ہے۔ جب اس انداز سے یہ لوگ نعمان بن مخرن کی قیادت میں پہنچے تو وہاں یزدگر جو بادشاہ تھا ایران کا، اس نے بڑے تمطراق کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تم ننگے اور بھوکے تھے، تم لوگوں کی نگاہیں ایران کے خزانے پر کیسے پڑ گئی، ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیسے آگے؟ نہ تو تمہارے پاس ہتھیار، نہ تو تم لوگ مقابلہ کر سکتے ہو، اور رستم جب یہاں آئے گا تو قادسیہ کے میدان میں ان خندقوں میں تم تمام لوگوں کو تمام دفن کر دے گا۔ اس وقت یہ صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے تھے، انہوں نے حقارت کے ساتھ کہا تم کو غلط فہمی ہو گئی، بلا شبہ ہم وہ تھے جو بہت سارے گناہوں میں ملوث تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، اپنے نبی کو ہمارے پاس بھیج دیا، وہ تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ آج ہم آپ کے پاس اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے سامنے صرف 3 شرائط ہمارے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، آپ ہمارے بھائی بن جائیں گے، ہم کو آپ سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اور اگر یہ بات آپ کو منظور نہیں تو پھر جزیہ دینا آپ منظور کر لو تاکہ ہم تمہاری حفاظت کر سکیں، اور اگر یہ بات بھی منظور نہ ہو تو تمہارے اور ہمارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس وقت ہوا یہ کہ یزدگر جو بادشاہ تھا وہ بڑا جھلایا اور بڑے غصے کے حالت میں کہا اگر سفیروں کو مارنے کا اگر حکم نہ ہوتا تو میں تم سب کو ختم کر دیتا۔ اور اس کے بعد یعنی ان لوگوں کو زک دینے کے لیے اس نے ایک مٹی کا ٹوکرا منگایا اور ان کے سر پر رکھ دیا، رکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری ذلت کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن یہاں مسلمانوں کی سوچ تو کچھ اور سوچ تھی، مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی بات تو کچھ اور بات تھی۔ اس وقت حضرت عاصم بن عمر نے وہ تمام ریت کو اپنے محرمے میں، اپنے مشجرے میں، اپنے رومال میں ڈال دیا اور کاندھے پر لگاتے ہوئے گھوڑوں کو جو ننگی پیٹھوں پر بیٹھ کے آئے ہوئے تھے اور بڑے تمطراق کے ساتھ جو مسلمان آئے تھے، جن کو دیکھنے سے ایرانیوں کے اوپر ایک لرزہ باندام ہو گئے، ہیبت زدہ ہو گئے، یہ مٹی لیے ہوئے پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے بات کی، اے سالار، دشمن نے اپنی فوج، اپنی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی، یہ فتح و نصرت ہے کہ دشمن نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ اس انداز سے انہوں نے بتلایا۔ اور پھر جب دوسرے دن رستم آ گیا میدان کارزار میں تو اس نے بھی یہ جنگ سے پہلو تہی کی کوششیں کرتا رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 4 مرتبہ اپنے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا اور ان کے سامنے یہی شرائط رکھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ جو مال و متاع کی ضرورت ہے، تمہارے جتنے اونٹ ہیں اس کے اوپر تمام کا تمام ہم سامان، ان کے اوپر کھجوریں، ان کے اوپر اناج ہم لاد دیں گے اور فی آدمی کو ہم انعام و اکرام بھی نوازیں گے، آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔
ان لوگوں نے کہا یہ مال و متاع، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو صرف اللہ کے نام کو بلند کرنے کا ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی، اور اگر تم اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ دینا منظور کرو، اور اگر جزیہ دینا منظور نہ کرے تو تلوار تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ رستم نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہا کہ کل میں صبح تمام مسلمانوں کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دوں گا۔ اس انداز سے تو وہ بات کرتا رہا، اور معاملہ دوستو اس معاملے میں ہوا یہ کہ جب ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان دجلہ آ گئی، یعنی دریائے دجلہ آ گئی جو بڑی طغیانی پر تھی، تو اس وقت ہوا یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم مقابلہ کرنے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ساتھ سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ کی طغیانی کی لہروں میں ڈالنے والی شخصیت تھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی مقام پر تو اقبال نے آ کر کہا دشت و دشت تھے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور اس کے بعد دیکھنے والی نگاہوں نے یوں دیکھا کہ تمام مسلمان اس انداز سے وہ دریا کو عبور کر رہے ہیں جیسے ایک میدان کے اندر چل رہے ہیں۔ اور جب ایرانیوں نے یہ بات دیکھی کہ مسلمانوں کی آمد باوجود اس کے کہ طغیانی میں آیا ہوا دریائے فرات، اور اس کے باوجود ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف و ہراس نہیں اور مقابلے کے لیے آگے، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیو آگے، دیو آگے، دیو آگے۔ اس انداز سے وہ تمام چلاتے رہے اور ان کے دل تمام کے تمام بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد قادسیہ کے میدان میں ادھر حضرت عمر کو فکر لگی ہوئی ہے کہ قادسیہ کا نتیجہ کیا نکلا، قادسیہ کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور جب میدان کارزار یعنی گرم ہو رہا تھا تو اس وقت ایک عورت جس کا نام تھا خنسا بن عمر، جو بڑی شاعرہ تھیں اور مرثیہ گو شاعرہ تھیں، متفقہ طور پر عرب میں سب سے زیادہ مرثیہ گو جس کے مرثیے سب لوگوں کے زبان پر تھے، ان کا نام تھا خنسا بن عمر۔ انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور پھر کہا کہ دیکھو بیٹا، ہم اللہ کے نام کے بلند کرنے کے لیے ہمیں آئے ہوئے، خبردار کوئی پیٹھ پر وار نہ سہنا بلکہ سینے پر وار سہو، اور اگر اس کے اندر تم کو جام شہادت مل جائے تو میں بارگاہ خداوندی میں تمہارے لیے دعا کر لوں گی۔ ماں نے بیٹوں کو اتنا گرم کر دیا کہ صبح کا انتظار کرنے لگے، اور تاکہ پھر بیٹوں سے اس بات کی ہدایت کی کہ اگر ہو سکے تو سپہ سالاروں کو ختم کر دے۔ دوستو یہ کیسی مائیں تھیں کہ چار بیٹوں کو نصیحت ہو رہی ہے، اور شام میں جب ان کو اطلاع ملی کہ چاروں بیٹے میدان کارزار کے اندر کام آ گئے، درجہ شہادت پر جان و تن کا نذرانہ انہوں نے پیش کر دیا، تو حضرت خنسا بن عمر نے فوراً اب سجدہ ریز ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ پروردگارا روز قیامت میرے بیٹوں کے ساتھ میرا عمل کرنا۔ اس انداز سے خنسا بن عمر نے دعا کی، اور جب میدان کارزار گرم ہوا تو اس وقت حسن اتفاق حضرت سعد بن ابی وقاص عرق النساء کی ایک بیماری کے اندر یا آپ کو دنبل آنے کی وجہ سے گھوڑے پر بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت آپ ایک محل کے اوپر چڑھ گئے اور خالد بن عرفت نام کے ایک شخص کو متعین اس بات کے لیے کر دیا کہ میں اوپر سے جو تحریریں بھیجوں، تم جن سپہ سالاروں کو بھیجنا ہے ان تک یہ تمام تحریریں پہنچا دینا۔ یہ معاملہ یہ ہوتا رہا، میدان کارزار خون اور آگ اگل رہا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت سعد نے وہ بالا خانے سے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو اپنے جسم کے اوپر تمام سفید رنگ کے تمام کپڑا پہنا ہوا، ابلغی گھوڑے کے اوپر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے دشمنوں کی صف میں بے خوفی کے ساتھ جا کر یعنی شکست کو فتح سے بدلتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس انداز سے لڑتا رہا کہ حضرت سعد کو خیال آیا ہو نہ ہو یہ جو کاٹ ہے وہ قبیلے بنو ثقیف کی کاٹ ہے۔ بنو ثقیف کے لوگ جس انداز سے کاٹ لگاتے ہیں یہ اس انداز کی کاٹ ہے۔ اگر ابو مجہن میرے پاس اگر قید نہ ہوتے تو میں سمجھتا کہ یہ ابو مجہن ہے، لیکن وہ تو میرے پاس قید ہے، یہ معاملہ یہ تائید غیبی ہے۔ اس انداز سے انہوں نے سمجھا۔ اور اس کے بعد جب رات کا موقع آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی جو مثنہ بن حارث کی بیوی تھی، ان کے شہادت کے بعد آپ نے ان کو اپنے عقد میں لایا تھا، اور حضرت جن کا نام سلمہ تھا، وہ سلمہ سے معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ آج کھانے پر بیٹھے ہوئے کہ آج میدان کارزار میں ایک عجیب بات ہوئی۔ بات یہ ہوئی کہ ایک ایسی شخصیت جو تمام کا تمام سفید لباس میں موجود، اور اس کے بعد وہ تمام سفید گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس انداز سے جان کی بازی لگاتا ہوا دشمنوں کی صف میں گھس گیا، جس کو اپنی جان کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ شخص جان پر کھیلتے ہوئے لڑا۔ اور اگر ابو مجہن میرے پاس قید نہ ہوتا
اور تو میں یہ سمجھتا کہ وہ بلا شبہ ابو مجہن ہے، اس لیے کہ ان کی جو کار تھی بنو ثقیف کی کار تھی۔ بیوی محترمہ ہنسنے لگی، پوچھا ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ ابو مجہن ہی تھے، اس لیے کہ انہوں نے میرے سامنے کچھ ایسے اشعار پڑھے جس کی وجہ سے میرا دل اپج گیا، میں برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر میں میدان کارزار میں بچ گیا تو اپنی ہتھکڑیاں آ کر خود پہن لوں گا، اسی لیے کہ مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے اور میں یہاں قید میں پڑا ہوا ہوں، مجھے آپ آزاد کر دیجئے۔ سلمہ سے انہوں نے بڑی گزارش کی تو حضرت سلمہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا اور ان کی تلوار ان کو دیتے ہوئے میدان کارزار میں بھیجا تھا، اور اس کے بعد کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جب وہ آگے تو حضرت سعد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، کہا کہ ایسا شخص جو بے جگری کے ساتھ دشمنوں کا ایسا مقابلہ کر سکتا ہے، میں اس کو قید نہیں رکھ سکتا۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کی اطلاع دی گئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر ان میں یہ صفت ہے اور انہوں نے میدان کارزار میں یہ کام کیا ہے تو صرف ان سے عہد و معاہدہ لے کر ان کو آزاد کر دو کہ آئندہ شراب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ چنانچہ ابو مجہن نے یہ وعدہ کیا اور اس کے بعد ان کو تمام آزادی ملی اس انداز۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہاں پر قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کامیابیاں ملی، جو کامیابیاں ہوئی، تو رستم کا عالم یہ ہوا کہ جب اس پر حملہ ہونے کا وقت آ گیا اور اس کی تمام فوج منتشر ہو گئی تو وہ بھی دریا کے اندر کود گیا، لیکن دریا میں کودنے کے بعد ہلال بن علقمہ نام کا ایک شخص یعنی ایک مسلمان اس کو پانی سے نکال کر اسے ختم کر دیا۔ اس انداز سے وہ اس شخص کو جو ہلال بن علقمہ ہے ان کو وہ لباس دیا گیا جو رستم کا لباس تھا، جو 75,000 دینار یا درہم سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ جھنڈا جو ایرانیوں کا جھنڈا تھا، وہ جھنڈے کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ تمام جواہرات ٹکے ہوئے تھے، تمام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مسلمانوں کو وہ تمام مال و دولت ملی، سونے اور چاندی کے انبار ملے، نہ صرف یہ بلکہ تمام گائے کے چمڑوں میں 1.5 من کا سونا رکھا ہوا، ایسے 3,000 وہ تمام کے تمام چمڑے ان کو ملے جس کے اندر سونا تمام بھرا ہوا تھا۔ یہ تمام کے تمام دربار خلافت میں تمام بھیج دیا گیا۔ خمس نکالنے کے بعد وہ تمام سپاہیوں کے اندر تمام بانٹ دیا گیا۔ تو اس جنگ کے اندر 8,000 مسلمان ہیں جن کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور پھر ادھر حضرت عمر کا عالم یہ کہ روزانہ 5 میل دور جاتے اور یہ انتظار کرتے کہ قادسیہ کی کوئی خبر آ جائے، اس لیے کہ اس زمانے کے سپر پاور طاقت سے مقابلہ اور سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف 30,000 مجاہدین اسلام، اور اس کے بعد جب خاقہ آگے وہاں پر حملہ کرنے کے لیے 1,000 کمک کے ساتھ، تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تازہ دم لوگوں کو آگے رکھا تو دشمن اور پریشان ہو گئے۔ حالانکہ ایرانیوں نے تمام کا تمام ہاتھیوں کو سامنے رکھا تمام مسلمانوں کو لرزہ باندام کرنے کے لیے، لیکن حضرت سعد نے پہلے قبیلے بنو بجلی کے لوگوں کو یہ کہا کہ جاؤ انہیں مارو، اور اس کے بعد قبیلہ اسد کو دیا حکم، اور اس کے بعد بنو تمیم کو دیا کہ جاؤ ان لوگوں کو ہاتھیوں کے رخ کو موڑ دو۔ چنانچہ یہ ایسے بلا کے تیر انداز تھے کہ ان لوگوں نے ان کی آنکھوں کو ہاتھیوں کی پھوڑنا شروع کیا تو وہ اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے ہاتھی میدان کارزار سے چلے گئے۔ خاقہ بن عمر نے کیا کیا، بڑے بڑے اونٹوں کے اوپر ایسے تمام کمبلیں ڈال کر ایسے محیط بنا دیا کہ اس سے تمام کے تمام نہ صرف دشمن کے گھوڑے بلکہ ہاتھی بھی اس کے اندر چونکے۔ اس انداز سے وہ سیادت اور وہ فراست مسلمانوں کی کام آئی۔ انشاءاللہ المستعان سلسلہ کلام جاری رہے گا، واقعات سامنے آتے رہیں گے، اور مجاہدین اسلام کی وہ شجاعت سے لبریز جو باتیں ہیں ہماری، انشاءاللہ المستعان ہم اس کو پیش کرتے رہیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہمارے اسلاف کے جو کارنامے ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔